حضرت ذوالنون مصری بڑا نام ہے صوفیہ کے ہاں، اور بڑا نام ہے علماء کے ہاں، اور بڑا نام ہے انسانیت کا سبق پڑھنے پڑھانے والوں کے ہاں۔ ذوالنون مصری ایک روز کسی نے تمسخر اڑانے کی نیت سے ان سے ایک سوال کیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے حضرت؟ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ذوالنون مصری نے فرمایا، ظاہر ہے کہ صوفی جب جواب دیتا ہے تو اس کے جواب دینے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے نا؟ پہچان لیا کہ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتا ہے یہ پوچھنے والا۔ کہا میں ہوں سب سے بڑا عقل مند۔ ظاہر ہے کہ جس نے مذاق اڑانے کی نیت سے پوچھا تھا وہ مسکرا اٹھا، اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا میرے دام میں یہ پھنس ہی گئے، ہم نے تو سوچا تھا کہ نکل جائیں گے، یہ پھنس گئے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو عقل مند کہے تو ہم سب مسکرا دیں گے، ہے نا؟ تو اس نے بڑی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دام میں پھنسے ہوئے حضرت کو سوچا تھوڑا اور چھٹ پٹا دیں، تو فوراً پوچھا کہ اچھا سب سے بڑے عقل مند آپ ہی ہیں، چلیے بہت دنوں سے تلاش تھی، آج ملاقات ہو گئی، اب ذرا یہ بتا دیجئے سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ذوالنون مصری نے فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں۔ اب تو پھنسانے والا خود پھنس گیا، اب پسینے پر احتساب کی بوندیں چمک اٹھی کہ پھنسایا یا پھنسے۔ اب جو ذرا غور کا موقع ملا، مراقبہ ہو گیا۔ کس کو کہتے ہیں مراقبہ؟ ہے نا؟ یہی ہے مراقبہ۔ جب کہیں کسی منزل پر کوئی شیخ جانے یا انجانے اپنی کیفیت کو سمجھنے اور بھانپنے میں مبتلا کر دے، وہی اس ذات کا مراقبہ ہے۔ سمجھ کر سلجھ کر پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہ آئی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے اور دونوں آپ میں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ عقل مند ہوں گے یا آپ بے وقوف ہوں گے۔ کہا نہیں، دونوں میں ہوں۔ کہا سمجھا دیجئے۔ ذوالنون مصری نے فرمایا دیکھو سب سے بڑا عقل مند میں اس لیے ہوں کہ میرا کوئی گناہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میرے دامن کا کوئی داغ مجھ سے معافی نہیں ہے، میں اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اچھی طرح ذوالنون کو پہچانتا ہوں، مصری نسبت کی حقیقت جانتا ہوں، اور میں اس سے بڑی عقل مندی نہیں جانتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جی ہاں، اس عقل کو اب عقل لوگ نہیں سمجھتے اور اپنے دامن پر ایک نئی قبا ڈالتے ہیں اور دوسرے کے دامن کا دھبا کھوجنے نکل جاتے ہیں۔ تصوف احتساب کی وہ دار ہے جس پر چلنے والا پہلے خود کو لٹکاتا ہے، تب جا کر وہ کسی منصور کی تلاش میں لگتا ہے نا؟ آج کا زمانہ جس ٹرینڈ پر چل رہا ہے، انگشت نمائی، انگلیوں کا اٹھنا، تصوف وہ ہے جو اس اٹھی ہوئی انگلی کو گھما دیتا ہے ادھر، جسے یہ آ گیا اسے تصوف کی تے کا پہلا نقطہ آ گیا۔ ابھی ایک نقطہ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت عقل مندی کے دفتر تو مجھ پر کھل گئے، ذرا اس راز بے وقوفی کو بھی واہ کر دیجئے۔ ذوالنون کہنے لگے دیکھو تمہارے دامن پر کون سا دھبا کب لگا، کہاں لگا، ہے نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، تمہارے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، اور ایسا بے وقوف کوئی دوسرا ملے گا؟ یہ ہے بے وقوفی اور یہ ہے عقل مندی۔ چونکہ یہ عقل مندی میرے اندر پائی جاتی اس لیے میں عقل مند ہوں، اور چونکہ یہ بے وقوفی میرے اندر پائی جاتی اس لیے میں بے وقوف ہوں۔